بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم نے زیر بحث لے کے آنا ہے، اس کا تعلق قرآن مجید کی ترتیب سے ہے، یعنی صورتوں کی جو ترتیب قرآن مجید میں پائی جاتی ہے اس سے ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ معلوم و معروف ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب نزولی نہیں ہے، یعنی جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے وہ ترتیب سے قرآن ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل ہونے کے بعد قرآن کو اسر نو مرتب کیا۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے اور جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترتیب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے تو پھر وہ ترتیب ہے کیا؟ عام طور سے لوگوں نے اس کے بارے میں رائے یہ قائم کی ہے کہ جنرلی جو بڑی صورتیں ہیں جو لمبی صورتیں ہیں وہ شروع میں ہیں، اور آہستہ آہستہ چھوٹی صورتیں ہیں جو بعد میں آ گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ طوال صورتیں جو ہیں، 7 طوال صورتیں جو لمبی صورتیں ہیں وہ پہلے ہیں، پھر معین ہیں، پھر مثانی ہیں، اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے معین صورتیں وہ ہیں کہ جن کی آیات کی تعداد 100 ہے، اور مثانی صورتیں وہ ہیں جن کی تعداد 100 سے بھی کم ہے، اور آخر میں مفصل صورتیں ہیں جن کے اندر بسم اللہ بار بار رپیٹ ہوتی ہے، یعنی کہنے کا اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی صورتیں ہیں اور فصل اس میں چھوٹا ہے۔ تو یہ قطع نظر سے کہ روایت بھی اپنی سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اور جو اسکیم یہ بیان کر رہی ہے کہ اس طرح سے قرآن مرتب ہوا ہے وہ بھی کنفرم نہیں کرتی اس کے اپنے بیان کے مطابق۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید جب دوبارہ سے اسر نو مرتب ہوا تو ضرور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ کام کریں گے کہ قرآن کو دوبارہ مرتب کروائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، تو پھر اس میں کوئی مانوی ترتیب ہونا لازم ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اگر خدا کی طرف سے کام ہوا ہے تو یہ الٹ اب کام نہیں ہوگا۔ ہم قرآن پر جب غور کرتے ہیں، اور خاص طور سے اگر ان اصولوں پہ غور کرتے ہیں کہ جو اس دور میں امام حمید الدین فرائی صاحب نے دیے، اور اس کے بعد ان کے شاگرد امام امین احسن اصلاحی صاحب نے ان کو آگے بڑھایا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک خوبصورت اور ایک مانوی ترتیب ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے یہ دریافت کی اور پھر خود اس کو بتایا ہمیں کہ کیسے ان کی دریافت جو ہے وہ قرآن سے منسوس ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن مجید بنیادی طور پہ 7 چیپٹرز میں یا 7 گروپس میں تقسیم ہے، اور یہ جو گروپس ہیں ان کے اندر جو صورتیں ہیں وہ بالعموم جوڑا جوڑا ہیں، اور اس میں مزید پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہر جو گروپ ہے وہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے، ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے اس کا آغاز ہوگا، اور اس کا جو اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پہ ہوگا، اور عام طور سے ایک گروپ کے اندر جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ نزولی ہوتی ہے، یعنی وہ پروگریشن اس میں ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک پورے کے پورے گروپ کے اندر جو صورتیں ہوتی ہیں وہ ایک مکمل بات کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو گروپس ہیں آپس میں یہ بھی ایک خاص مانوی ترتیب سے ایک دوسرے کے آگے پلیس کیے گئے ہیں۔ تو یہ 7 گروپس ہیں، ان کے اندر جو صورتیں ہیں وہ جوڑا جوڑا ہیں، صورتوں کا اپنا ایک موضوع ہے، اور اسی طریقے سے ان گروپس کا بھی ایک اپنا ایک موضوع ہے، اور یہ موضوعاتی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں پلیس کیے گئے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر جو صورتیں ہیں وہ بھی ایک طریقے سے ترتیب نزولی پر ارینجڈ ہیں، اور ایک خاص موضوع پر وہ پورے کا پورا جو گروپ ہے وہ گھومتا ہے، وہ ایوالو کرتا ہے۔ اس سلسلے میں خود اصلاحی صاحب نے یہ کہا کہ جو قرآن مجید میں سورہ ہجر کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس پوری اسکیم کی طرف صراحتاً اشارہ کر رہی ہے، اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تم کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کیا۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، مثانی کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ چیزیں کہ جو جوڑا جوڑا ہیں، 7 وہ چیزیں جو جوڑا جوڑا ہیں، تو گویا اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ 7 گروپ ہیں، اور اس کے جو مشتملات ہیں ان گروپس کے وہ جڑواں صورتوں کی شکل میں ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا، اور اس کی تفصیل اگر آپ نے جاننی ہو اور دیکھنی ہو تو آپ ان کی تفسیر جو ہے تدبر قرآن اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا اور سمجھایا کس طریقے سے جو صورتیں ہیں وہ جوڑا جوڑا ہیں، اور کون سی سورہ کس سورہ کا جوڑا ہے، اور کس طریقے سے ہر سورہ کا اپنا ایک موضوع ہے، اور کس طریقے سے ہر گروپ کا ایک اپنا موضوع ہے۔ تو خلاصتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ ایک انتہائی مانوی ترتیب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے بڑی صورتیں لمبی صورتوں کو وہاں رکھ دیا گیا ہو، پھر آہستہ آہستہ چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ ان کے بعد آئیں۔ قرآن مجید جو ہے ایک بہت مانوی حسن کے ساتھ اس میں جو صورتیں ہیں وہ مرتب آئی ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ خود قرآن مجید کی اپنی ایک آیت کے مطابق قرآن مجید جو ہے ان 7 بڑے چیپٹرز میں، یہ 7 گروپس میں تقسیم ہے، اور ہر گروپ جو ہے وہ صورتوں کی ایک خاص جھرمٹ پر مشتمل ہے۔ اس میں مکیات پہلے آتی ہیں، مدنیات بعد میں آتی ہیں، اپنا ایک موضوع رکھتی ہیں، آپس میں وہ جوڑا جوڑا ہوتی ہیں، اور خود گروپ کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کی زیادہ تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ ان کی اپنی جو تفسیر ہے تدبر قرآن، اس میں اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔